السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں صوبیدار ریٹائرڈ محمد افضل صاحب، جام کے چٹھا گجرانوالہ سے تشریف لائے۔ ماشاءاللہ آج سے انہوں نے ایک ہفتے پہلے تقریباً چاکلیٹ کا آرڈر بک کروایا۔ اب انہوں نے اپنی چاکلیٹ کی فیکٹری لگا لی ہے۔ ابھی ان سے ملیں گے، بات چیت کریں گے۔ آخر کار اتنا عرصہ انہوں نے سروس کی، بہت اچھا وقت دیا گورنمنٹ کو، اب یہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ کیوں اور چاکلیٹ کا کاروبار ہی کیوں سلیکٹ کیا، اس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوبیدار صاحب کیا حال ہے؟ بالکل خیریت، شکر الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں، آپ نے کتنا عرصہ سروس کی؟ میں 33 ایئر 33 سال سروس کی۔ جی۔ اور اب کیا سوچ کے آپ نے چاکلیٹ کی فیکٹری لگا لی ہے؟ کاروبار کرنے میں یہ ہے کہ بھی بندہ آزاد ہوتا ہے، دوسرا قوم کی خدمت ہے، ملک کی خدمت ہے۔ جتنی زیادہ ہم پروڈکشن کریں گے اپنے ملک میں، اپنی عوام کو سہولتیں دیں گے، ڈور ٹو ڈور سہولتیں دیں گے، عوام کی خدمت ہے اور اپنا بھی پرافٹ ہے۔ دوسرا آزادی ہے، پابندی نہیں ہے، اپنا کام ہے 24 آور، رات کو کرو، دن کو کرو، جب جی چاہے کرو، پابندی نہیں ہے۔ تو سروس میں تو پابندی ہوتی ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو بھی ہے، اس کے بغیر تو نہیں کام چلتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کوئی کاروبار کیا؟ ہاں، مختلف قسم کے کاروبار، پراپرٹی کا کرتا رہوں، ڈی ایچ ایم میں کرتا رہوں، پراپرٹی کا کرتا رہوں، سول میں جب ریٹائرمنٹ کیا پھر بھی پراپرٹی کا کرتا رہا ہوں۔ لیکن کنی آج کل پراپرٹی کے کاروبار میں بھی وہ اتنی جان نہیں ہے۔ پراپرٹی کا کاروبار پاکستان میں ختم ہو گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا بنی؟ اصل میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، پرافٹ نہیں ہے اتنی، اچھا، اور لانگ ٹائم انویسٹمنٹ ہے اس میں۔ یعنی کہ اگر گھر میں میں اس طرح کہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی غمی آ جائے یا اگر کوئی خوشی آ جائے اور آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ پلاٹ پڑا ہے، پھر یہ کہتے ہیں یار پلاٹ بک جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ پلاٹ پڑا ہے، بس پڑا ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر فیکٹری لگائیں گے تو اس طرح سمجھ گھر میں گائے لے آئے، وہ ڈیلی دودھ دے گی، آپ کو ڈیلی کا کچھ نہ کچھ دے گی، گروتھ بڑھے گی، پاور بڑھے گی۔ کیا یہ سوچا آپ نے یا کچھ اور سوچا؟ نہیں، میں نے یہ سوچا ہے کہ کاروبار کرنے سے ایک تو بندے کی اپنی فزیکلی اویئرنیس بھی اچھی ہوتی ہے، فزیکلی بندہ فٹ رہتا ہے، مارکیٹ میں چلتا پھرتا، دوسرا لوگوں سے تعلقات بنتے ہیں، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے مال چلتا ہے، صحیح ہے، ڈے ٹو ڈے سپلائی کرتے جائیں، ڈے ٹو ڈے اپنی ریکوری کرتے جائیں، کوئی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آزادی ہے، اپنے ٹائم فریم میں آپ نے کام کرنا ہے، جب جی چاہے آپ کریں۔ کوئی 5 پوائنٹ بتائیں یا 3 پوائنٹ بتا دیں، اتنے کاروبار ہیں یہاں پہ بھی آپ نے دیکھے کہ آخر چاکلیٹ ہی کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ چاکلیٹ جو ہے نا، یہ انسانی صحت کے لیے بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے اس کے جو گریڈینٹ ہے، اس کے فوائد ہیں، وہ عام ٹافی سے بہتر ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ تقریباً ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر بچے کی ضرورت ہے۔ آج کل بچے ٹافی نہیں پسند کرتے، چاکلیٹ پسند کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے ذہن میں یہی چیزیں تھیں۔ آپ نے کیا مارکیٹ وزٹ کی؟ جی بالکل، میں نے مارکیٹ وزٹ کی ہے۔ مارکیٹ میں چاکلیٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ کتنی دکانیں وزٹ کی آپ نے؟ تقریباً میں نے 100-150 کے لگ بھگ دکان وزٹ کر چکا ہوں، ہول سیل ڈیلر بھی اور پرچون بھی۔ کیا سیکھا ابھی تک؟ یہی سیکھا ہے کہ بھی مال سپلائی جو ہے نا وہ مسلسل ہونی چاہیے، جتنی ڈیمانڈ ہے اس مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے، اس سے فالتو مال نہیں بنانا ہے، رسد اور طلب کو مد نظر رکھنا ہے ہم نے۔ صحیح ہے، جتنی طلب ہے اتنی آپ کی رسد بھی ہونی چاہیے۔ یقیناً دکانداروں نے آپ کو تو روکا ہوگا کہ فیکٹری نہ لگانا، یہ نہ کرنا، یا نہیں؟
नहीं, दुकानदारों ने मुझे वो मिला जुला रुझान था लोगों का। वो कह रहे थे कि गर्मियों में ये हो जाएगा, चॉकलेट नहीं बिकेगी। मैंने बोला नहीं, आजकल बिकती है। बच्चे जो है ना वो खरीदते हैं, 12 महीने खरीदते हैं। मसला रह गया इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का, बनाने का तरीका कार। तो वो आपने जो तरीके मुझे बताए हैं उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो गर्मियों में भी ये हमारी चॉकलेट ख़त्म नहीं होगी, थोड़ी सी लो ज़रूर होगी, कैटेगरी वाइज थोड़ी सी क्वांटिटी लो हो जाएगी, लेकिन बंद नहीं होगी। ठीक है। बड़े मॉल भी विजिट किए या सिर्फ दुकानों पे सर्वे किया? नहीं, मॉल विजिट किए मैंने। क्या सीखा? मैंने देखा है कि वहाँ क्वालिटी, क्वांटिटी और डेकोर के ऊपर ज़्यादा जोर है। ठीक है, यानी कि अगर आपने उनको कहा कि मैं ये चॉकलेट बना के लाया हूँ या बनाऊंगा, तो उन्होंने क्या क्या आगे से रिस्पॉन्स दिया? उन्होंने कहा जी 10-20 वाली हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कम से कम चॉकलेट जो है ना 50, 100, 150, 200, 300 तक की रेंज में बना के अगर आप दे सकते हैं तो आप हमें सप्लाई करें। ठीक है। और क्या क्या शराइत थी उनके? उनकी शराइत यही थी कि क्वालिटी और क्वांटिटी, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। आम दुकानदारों ने क्या कहा? आम दुकानदारों ने, उनका और कोई मसला नहीं, वो मार्जिन के सिलसिले में होते हैं कि मार्जिन जो है ना हमें कितना मिलेगा। दूसरा, उनको मैक्सिमम दुकानदार जो है ना उनको क्वालिटी और क्वांटिटी से इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। मार्जिन का क्या रहता है? वो मार्जिन का अक्सर ज़्यादातर मार्जिन के बारे में बात करते हैं कि हमें मार्जिन क्या दोगे। जब हम क्वालिटी और क्वांटिटी देंगे तो मार्जिन तो नॉर्मल होगा। तो आपने कितनी दुकानें विजिट की थी खुद? मैंने फिजिकली ज़ाती तौर पे कम से कम कोई 100-150 के लगभग दुकानें विजिट की हैं, जिनमें होलसेल डीलर भी हैं और परचून भी हैं। हौसला बढ़ा या कम हो गया? नहीं, हौसला बढ़ा है। मार्केट में बिकती है, हर चीज़ बिकती है। मार्केट में हर वो चीज़ बिकती है जो देखने को अच्छी लगती है। अच्छा, ठीक है। चॉकलेट की फैक्ट्री लगाने का ख्याल कैसे आया? मैं वैसे ही थोड़ा सा रिटायरमेंट के बाद फारिग था, तो मैंने अपने आप को कमिटेड करना था, क्योंकि वेला बंदा तो शैतान दा दोस्त होंदा है। तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि भी असी अपना कोई बिजनेस करने हैं, अपने आप को कमिटेड करने हैं। और दूसरी सब तो बड़ी वजह जिहड़ी सी, कम से कम मैं फैक्ट्री लावांगा, मेरे नाल 2, 4, 10 फैमिली मैंबर कोई कम करनगे, वर्किंग करनगे, हैल्पर होंगे, तो उन्होंने रोज़गार मिलेगा। मुल्क में वैसे ही बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो उन्होंने लोगों को रोज़गार मिलेगा, उन्होंने घर का चूल्हा चलेगा। चलो कभी ज़िंदगी में एक बार कहीं उनके वालिदैन या उनके बहन भाई ये तो कह देंगे ना को अच्छा किया यार, किसी बंदे से इसने चॉकलेट का काम सीख लिया है, तो उनका चूल्हा भी साथ चलता रहेगा और उनका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। इरफान साइंस वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर, ये रास्ता किसने दिखाया, कैसे पता चला? ये मैंने नॉर्मल जो है ना ये यूट्यूब से देखा था। ऐसे स्टडी करते करते पिछले मैं 3-4 महीने से स्टडी कर रहा था इसे। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद आपसे मैंने अपॉइंटमेंट ली। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आने की दावत दी। मैं आपके ट्रेनिंग सेंटर में आया, ट्रेनिंग की, उसके बाद डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद मैंने आपसे चॉकलेट की एक मशीन जो है ना वो परचेज़ की है, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इंस्टॉल कर देंगे और मार्केट में सप्लाई शुरू करेंगे। डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल होता है, इतनी हिम्मत हौसला खुद आ गया या वियन कुछ पीछे है? नहीं, ज़िंदगी में ना बंदे के ख्वाब होने चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात ख्वाहिश किसी की पूरी नहीं करता है। ख्वाब जो है वो हर इंसान के पूरे होते हैं। ज़रूरियात यानी कि पूरी हो जाती है। ख्वाब जो है ना, ख्वाब बंदे को मुश्किल से मुश्किल तरीन रास्ते पे चला देते हैं, और ख्वाब की ताबीर भी मुश्किल रास्ता है। मुझे भी नज़र आ रहा था मार्केटिंग में डोर टू डोर घूमना फिरना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे अभी समझ आ गई कि मुझे फिरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में रिसोर्सेज मिल जाते हैं, मार्केट में रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं। दुनिया बहुत बेरोज़गार है। अगर हमारा थोड़ा सा ये
قدم اٹھانے سے کسی ایک دو بندے کو روزگار مل جائے تو کیا یہ سال ثواب والا کام نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم اس کو اپنا انکم سمجھ کے نہ استعمال کریں، ہم بنی نوع انسان کی خدمت سمجھ کے استعمال کر لیں۔ وہ لوگ جو نوکریاں کر رہے ہیں یا اسٹل چھوٹی موٹی نوکری کر رہے ہیں یا کاروبار کرنے سے ڈرتے ہیں جھجکتے ہیں، کیا مشورہ دیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ورلڈ لیول پہ دیکھ رہے لوگ سروسز کو ترجیح کم دیتے ہیں، لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہمارے نزدیک ترین کنٹری ہے چائنا، دیکھ لے، گھر گھر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ پاکستان میں تو کیا ہے، جتنا بڑا نوکر اتنا بڑے سلوٹ لگتے ہیں۔ نہیں، پاکستان میں اصل میں پتہ ہے کیا، جتنا بڑا افسر بن جاتا ہے، ملازم جتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیتا ہے، وہ دوسرے معاشرے سے جو ہے نا وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں بس وہی ہوں۔ ایسے نہیں ہے، نوکری جو ہے نا وہ چند سالوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد زندگی جو ہے نا آپ نے اسی معاشرے کے اندر گزارنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری ملازم جو ہوتا ہے نا وہ ملازم ہے، ملازم گورنمنٹ کا ہے، عوام کا تو وہ خادم ہوتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنا بڑا خادم ہوگا۔ آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ابھی تک چل رہے ہیں ہم، صحابہ کرام آئے، جتنے بڑے سردار ہوتے تھے، مسلمانوں کے لیڈر ہوتے تھے، وہ امامت بھی کرواتے تھے، وہ بچوں کو سبق بھی پڑھاتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ زراعت بھی کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین بن گیا ہوں تو میں آزاد ہو کے بیٹھ جاؤں ادھر۔ ایسے ہی ہے۔ جیسا کہ صحابہ کے دور میں صحابہ رات کو بیس بدل کے گشت کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات زندگی کو، اپنے اس علاقے کے لوگوں کی حال احوال کو جاننے کے لیے مختلف قسم کے انہوں نے اپنے نمائندے چھوڑے ہوئے ہوتے تھے۔ آخر میں یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری ڈسکشن رہی، یہ بتائیں کہ سینٹر وزٹ کیا، ٹریننگ لی، سیکھا، لوگ آ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، کیا کمنٹس دیں گے عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر کے بارے میں؟ میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے، اپنی قوم کو ایک بزنس کی طرف لے کے جانا، کیونکہ جتنی زیادہ عوام بزنس کرے گی اتنے زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اداروں کو فائدہ ہوگا، ٹیکس ملیں گے، رجسٹریشنیں ہوں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، ملک میں بے روزگاری ختم ہوگی، اور گورنمنٹ کی اور اپنی عوام کی خدمات بندہ کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بھی شخص فیکٹری لگانا چاہتا ہے، ٹریننگ لینا چاہتا ہے، مشورہ لینا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، مت بیٹھیں، سردی تو بہت ہے، لیکن کب تک آپ غربت کا رونا روتے رہیں گے؟ یقین رکھیں کہ غربت ایک اندھیرا کنواں ہے، جب آپ اندھیرے کنویں میں گر گئے نا تو نظر کسی کو بھی نہیں آ رہا، لیکن آوازیں سب کو آتی ہیں کہ آپ اندھیرے میں ہیں، دیکھ کوئی نہیں سکتا، صرف آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی غربت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر اس وقت ایک روشنی ہے، آئیں، سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں۔ اگر آپ کے پاس 10,000 ہے، 10 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، 50,000 ہے، جتنے بھی رقم ہے، کچھ پیسے جوڑ لیے ہیں اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو رجسٹریشن سے لے کر فیکٹری انسٹالیشن تک تمام سروسز دیتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ آئیں، دیکھیں، وزٹ کریں۔ اگر فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹریننگ سینٹر ضرور وزٹ کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔